السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوف کی دنیا۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ آئیے سنتے ہیں حقیقت سے نظر چرانے والوں کے لیے ایک سبق آموز کہانی۔ تیمور میری خالہ کا بیٹا تھا۔ ہم دونوں بچپن سے ہی ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ میرے ابو تیمور کے والد کو خاص پسند نہیں کرتے تھے اور یہی بات ہماری شادی میں رکاوٹ بنی ہوئی تھی۔ کافی نوک جھونک کے بعد آخرکار 1996 میں ہماری شادی ہو ہی گئی اور آج ہم شادی کے 2 مہینے بعد ہنی مون پر نکلے تھے۔ وجہ خالو جان کی طبیعت کی ناسازی تھی، اس وجہ سے ہم جلد نہ جا سکے اور اب مکمل ساز و سامان کے ساتھ ہم اپنے سفر پر جا رہے تھے۔ گاڑی تیمور ہی ڈرائیو کر رہے تھے۔ میرا ارادہ تو پاکستان کی خوبصورت وادیوں کو دیکھنے کا تھا، مگر تیمور جانے کس راستے پر گاڑی چلا رہے تھے۔ میرے بار بار پوچھنے پر مسکرا کر کہہ دیتے سرپرائز ہے۔ میری جان کیوں پریشان ہوتی ہو، میں تمہارے ساتھ ہی تو ہوں۔ آبادی سے گزرتے ہوئے ابھی ہم کافی دور نکل آئے۔ یہاں دور دور مٹی کے میدان تھے جہاں سوکھی ہوئی جھاڑیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ دونوں طرف یہی نظارہ تھا اور بیچ سڑک کے ہماری گاڑی ہچکولے کھاتی ہوئی تیزی سے اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھی۔ میں کچھ دیر تو باہر کا نظارہ کرتی رہی اور پھر آخر تھک کر سیٹ پر اپنا سر ٹکا کر آنکھیں موند لی۔ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ یکدم گاڑی ایک جھٹکے سے رکی۔ جھٹکا اتنی زور کا تھا کہ کچھ پل کے لیے میں سمجھ ہی نہ سکی کہ میں کہاں ہوں۔ تیمور گاڑی سے باہر نکل چکے تھے اور گاڑی کے رکنے کی وجہ دیکھ رہے تھے۔ میں بھی جلدی سے باہر آئی۔ کیا ہوا تیمور؟ پتہ نہیں یار کیا مصیبت ہوئی ہے، اسے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا۔ تیمور گاڑی کی خرابی کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں بھی انہی کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک میری نظر ارد گرد کے ماحول پر گئی۔ ہر طرف گھپ اندھیرا تھا۔ دونوں اطراف میں دور تک پھیلا ہوا سوکھا جنگل، دور شاید کسی پہاڑ کی چوٹی بھی دکھائی دے رہی تھی۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس کے علاوہ ارد گرد کوئی روشنی نہ تھی۔ اس روشنی میں بھی درختوں کے سائے لمبے لمبے دکھائی دے رہے تھے۔ میرا تو خوف کے مارے برا حال ہو رہا تھا، مگر تیمور سکون سے گاڑی کو دیکھ رہے تھے۔ میں تیمور کے اور بھی قریب ہو گئی اور ان کے بازو کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ تیمور میرے ہاتھوں کی گرفت کو دیکھتے ہوئے مسکرا کر مجھ سے پوچھنے لگے، کیا ہوا مہرو، تمہیں ڈر لگ رہا ہے؟ تیمور ذرا ارد گرد تو دیکھیں، کتنا خوفناک ماحول ہے۔ گھبراؤ نہیں، میں کوشش تو کر رہا ہوں اسے ٹھیک کرنے کی۔ جب میں تمہارے ساتھ ہوں تو پھر کس بات کا ڈر؟ ہوا تو پہلے بھی کافی تیز چل رہی تھی، مگر اب اس تیز ہوا نے آندھی کی صورت اختیار کر لی تھی۔ میں تو اب بھی تیمور کے ساتھ چپکی کھڑی تھی۔ وہ میرے ڈر کو محسوس تو کر رہے تھے، مگر خود بالکل بھی ڈرے ہوئے نہیں لگ رہے تھے۔ اچانک زور سے بادل گرجے، میری تو خوف سے چیخ نکل گئی۔ تیمور جلد یہاں سے چل کر گاڑی میں بیٹھتے ہیں۔ مہرو مجھے دیکھنے تو دو، تم جاؤ گاڑی میں بیٹھو، اگر بارش ہو گئی تو ہم مصیبت میں آ جائیں گے۔ لیکن میں وہاں سے 1 انچ بھی نہیں ہلی اور تیمور کو ہی میرے ساتھ گاڑی میں آنا پڑا۔ ابھی ہم گاڑی میں بیٹھے ہی تھے کہ تیز بارش شروع ہو گئی۔ مجھے ڈر کے ساتھ ساتھ بے حد غصہ بھی آ رہا تھا۔ تیمور، اگر آپ کو ایسا پروگرام بنانا ہی تھا تو گاڑی کو تو ٹھیک کرواتے، اب ہم اس مشکل میں تو نہ آتے۔ میں بھی یہی سوچ کر پریشان ہو رہا ہوں۔ میں نے تو مکینک سے اچھی طرح سے گاڑی سیٹ کروائی تھی، خاص تاکید کی تھی، بتایا تھا ہم نے دور کا سفر کرنا ہے، یہ راستے میں تنگ نہ کرے۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ مسئلہ کیا ہے۔ بارش اور تیز ہوتی جا رہی تھی۔ اچانک بجلی کی تیز چمک میں مجھے لگا جیسے گاڑی کے پاس کوئی ہے۔ تیمور، یہاں کوئی ہے، مجھے لگ رہا ہے کوئی ہمارے آس پاس ہے۔ نہیں مہرو، تمہارا وہم ہوگا۔ ابھی کچھ وقت ہی گزرا تھا کہ مجھے دستک کی آواز محسوس ہوئی، ساتھ ہی کوئی چادر میں لپٹا ہوا شخص سامنے آ گیا۔ میرا تو ڈر کے مارے پہلے ہی برا حال تھا۔ اس مکروہ شکل بوڑھے کو دیکھ کر اور بھی جان نکل گئی۔ تیمور نے تھوڑا سا شیشہ نیچے کیا۔ کیا بات ہے، کون ہو تم؟ صاحب، میں تو یہاں کا رہنے والا ہوں، آپ کون ہیں اور یہاں اس طوفان میں راستہ بھٹک گئے ہیں؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، ہمیں اپنی منزل کا پتہ ہے، ہماری گاڑی خراب ہو گئی ہے۔ کوئی بات نہیں صاحب، آپ میرے ساتھ چلیں، یہاں سے کچھ ہی فاصلے پر میرا گھر ہے۔ یہاں اس جنگل میں ہمیں تو دور دور تک کوئی گھر دکھائی نہیں دے رہا، تیمور غصے سے بولے۔ تیمور کی بات سن کر وہ بوڑھا ہنسنے لگا۔
صاحب، لگتا ہے آپ نے ارد گرد غور سے نہیں دیکھا۔ یہاں تو بہت سارے گھر موجود ہیں، ایک بستی آباد ہے۔ یہاں تو بہت سارے گھر موجود ہیں۔ اس کی بات سن کر ہم دونوں نے ارد گرد دیکھا تو ہمیں ان سوکھے سڑے درختوں کے بیچ کئی چھوٹے چھوٹے گھر نظر آئے اور ان میں سے ہلکی ہلکی روشنی بھی آتی ہوئی دکھائی دی۔ حیرت ہے کہ ہمیں پہلے تو کوئی گھر نظر نہیں آیا اور نہ کوئی روشنی۔ کیا سوچ رہے ہیں صاحب؟ آ جائیے، جب یہ طوفان رک جائے گا آپ چلے جانا۔ تیمور جانے کے لیے تیار تھے۔ میرا دل بالکل بھی نہیں مان رہا تھا، عجیب سی گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ محروم، میرے خیال سے ہمیں اس کے ساتھ چلے جانا چاہیے۔ بیچ راستے گاڑی خراب ہے، اس طرح گاڑی میں بیٹھنا بالکل بھی ٹھیک نہیں۔ میرا دل نہیں مان رہا تیمور، میرے خیال سے ہمیں یہیں رہنا چاہیے۔ کچھ نہیں ہوتا محرو، کیوں ڈرتی ہو؟ اور میرا ہاتھ پکڑے گاڑی سے باہر آ گئے۔ باہر قدم رکھتے ہی ہم پورے بھیگ گئے۔ اس طوفانی بارش میں بھیگتے ہوئے ہم اس بوڑھے کے پیچھے چلتے جا رہے تھے۔ کچھ ہی دور جا کر وہ ایک کالی کوٹھری نما گھر کے باہر رک گیا۔ اب اس کوٹھری کا رنگ کالا تھا یا اندھیری رات کی وجہ سے کالی لگ رہی تھی۔ دروازہ ہلکی سی چرچراہٹ سے کھل گیا۔ دروازہ کافی چھوٹا تھا، ہمیں کافی جھک کر اندر داخل ہونا پڑا۔ گھر میں ایک دیا سلائی روشن تھی، اسی کی روشنی پورے گھر میں پھیلی ہوئی تھی۔ میں تیمور کا ہاتھ تھامے آہستہ آہستہ اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ بیٹھ جاؤ بیٹا۔ اچانک ایک نسوانی اور خوبصورت آواز آئی۔ ہم دونوں نے ہی پلٹ کر دیکھا اور ہماری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، کیونکہ ابھی جو آواز تھی وہ تو کسی لڑکی کی تھی، مگر یہاں تو کوئی 100 سال کی بوڑھی عورت تھی۔ چہرے اور ہاتھوں پر بے شمار چھوٹی چھوٹی جھریاں، آنکھیں چھوٹی سی اندر کو دھسی ہوئی، پھیلی ہوئی ناک، سفید کھچڑی نما بال۔ میری تو جان ہی حلق میں آ گئی۔ بیٹھو نا بیٹا، کیوں پریشان ہو؟ یہ طوفان تھم جائے تو چلے جانا۔ لیکن اب کی بار آواز اسی عورت کی تھی، لرزتی ہوئی، کانپتی ہوئی۔ تو کیا جو پہلے ہم نے سنا وہ وہم تھا؟ ہم دونوں وہاں بچھی چارپائی پر بیٹھ گئے۔ اس چھوٹے سے گھر میں مجھے صرف ایک ہی کمرہ دکھائی دے رہا تھا۔ کوئی بھی سامان نہ ہونے کے باوجود گھر اندر سے بے حد گندا لگ رہا تھا۔ عجیب سی بدبو پورے گھر میں پھیلی ہوئی تھی۔ میری طرح تیمور بھی ارد گرد کا جائزہ لے رہے تھے۔ وہ عورت اندر چلی گئی۔ جو بوڑھا ہمیں لے کر آیا تھا وہ بھی کمرے میں چلا گیا اور ابھی تک واپس نہیں آیا۔ باہر سے ابھی بھی تیز بارش کی آواز اور بادلوں کے گرجنے کی آواز آ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ بوڑھا ہاتھ میں بڑا سا مگ لیے اس ڈربے نما کمرے سے باہر آیا اور تیمور کے سامنے رکھ دیا۔ یہ تمہارے لیے قہوہ لایا ہوں۔ وہ خاص تیمور کے لیے لایا تھا۔ کیوں، ابھی یہ خیال میرے ذہن میں آیا ہی تھا کہ وہ بوڑھی عورت بھی ہاتھ میں پیالہ لیے میرے پاس آ گئی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ لو بٹیا رانی، میں نے کہا، میں خود اپنی بیٹی کو پکڑاؤں گی۔ یہ یہاں کا بہت خاص قہوہ ہے، بہت دور دور سے لوگ آتے ہیں اسے پینے کے لیے۔ اس ویرانے میں بھلا کون آتا ہوگا؟ یہ بات صرف میں سوچ ہی سکی اور پھر میں نے خود ہی جھٹک دیا اس خیال کو اور بنا کچھ کہے پیالہ اس کے ہاتھ سے لے لیا اور ایک مزے کی بھینی بھینی خوشبو اس میں سے اٹھ رہی تھی۔ میں آہستہ آہستہ اس قہوے کو پینے لگی۔ تیمور تو پہلے ہی آدھا مگ خالی کر چکے تھے۔ ایک عجیب سا سکون دماغ پر چھا رہا تھا۔ آنکھیں خود بخود ہی بند ہو رہی تھیں۔ میں جہاں بیٹھی تھی وہیں لیٹ گئی۔ آنکھیں بند ہونے سے پہلے میں نے تیمور کو ضرور دیکھا تھا، جو نہ جانے کب سے لیٹے بے خبر سو رہے تھے، اور پھر مجھے کچھ ہوش نہیں رہا۔ جب مجھے ہوش آیا اور میں نے اٹھنے کی کوشش کی تو میں نے اپنے جسم میں درد کی شدید لہریں اٹھتی ہوئی محسوس کی۔ سر بے حد بھاری ہو رہا تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کہاں ہوں۔ مجھے اپنے سے کچھ ہی فاصلے پر تیمور دکھائی دیے۔ یوں لگا بے جان جسم میں زندگی کی لہر دوڑ گئی ہو۔ میں نے پوری قوت سے تیمور کو آواز دی۔ تیسری بار پکارنے پر انہوں نے مجھے دیکھا۔ یہ کیا؟ یہ تیمور تو نہیں تھے۔ بکھرے بال، بڑی شیو، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی ہم صبح ہی تو گھر سے نکلے تھے۔ ہاں، مجھے یاد آیا، ہم صبح ہی تو گھر سے نکلے تھے، مگر یہ جگہ، یہاں کیسے آ گئے ہم؟ باہر سے بارش کی بہت تیز آواز آ رہی تھی اور پھر بارش کی آواز سے مجھے سب یاد آتا گیا۔ او میرے خدایا، یہ ہم کس مصیبت میں پھنس گئے۔
ہماری مدد فرما۔ میں نے آہستہ آہستہ سے خود کو حرکت دی اور رینگتے ہوئے تیمور کے پاس آ گئی۔ یہ کیا ہوا ہے آپ کو؟ آپ کچھ بول کیوں نہیں رہے؟ یہاں سے چلیں، کوئی راستہ دیکھیں اور یہاں سے نکلنے کی کوشش کریں۔ نہیں مہرو، جب تک میں نارائن کا مقصد پورا نہیں کر دیتا میں یہاں سے نہیں جا سکتا۔ میں غلام ہوں اس کا، میں اپنے مالک کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ کون نارائن؟ کیسے غلام؟ تیمور، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، چلے یہاں سے۔ خاموش ہو جاؤ مہرو، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا۔ نارائن کا پہلا شکار تم ہی تھی، میں نے بہت مشکل سے اسے ٹالا ہے، خود کو بہت روکا ہے تمہیں کوئی تکلیف نہ دوں، اور اس کے بدلے میں نارائن نے مجھ سے 6 لوگوں کو لانے کا کہا۔ وہ ان 6 لوگوں میں سے ہر کسی کا خون شمتا دیوی کو پلائے گا اور وہ بوڑھی عورت سے جوان ہو جائے گی ہمیشہ کے لیے، اور پھر اس دھرتی پر شمتا دیوی کا راج ہوگا۔ شمتا دیوی کا راج ہوگا۔ تیمور اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے وحشت سے چلا رہے تھے اور میری حالت بیان سے باہر ہوتی جا رہی تھی۔ تیمور، ایسے نہ کہیں، ہوش کرے۔ نہیں مہرو، مجھے مت روکو۔ 2 لوگوں کو میں نارائن اور شمتا دیوی کے چرنوں میں لا چکا ہوں، آج تیسرا شکار ہے۔ تیمور ایک دم سے کھڑے ہو گئے، اپنے دونوں بازو بلند کیے، اونچی آواز میں چیخنا شروع کر دیا۔ ان کی آواز ایسی تھی جیسے جنگل میں بھیڑیے بول رہے ہوں۔ وہ بھیڑیے کی آواز میں چلا رہے تھے اور میں خوف سے دبکی بیٹھی انہیں دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے آہستہ آہستہ اپنے کندھوں کو جھکایا، اتنا کہ ان کے ہاتھ زمین کو چھونے لگے، اور پھر اپنے گھٹنوں کو زمین پر رکھا اور کسی جانور ہی کی طرح چلتے ہوئے باہر چلے گئے۔ یا اللہ، یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ؟ اور ہمیں اس کال کوٹری میں آئے آج تیسرا دن ہے۔ یہ ہم کس شیطانی چکر میں پھنس چکے ہیں؟ میں نے اٹھنے کی کوشش کی مگر میرے ایک پاؤں میں زنجیر تھی۔ بے بسی اور خوف سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تیمور کے جاتے ہی وہ مکروہ شکل بوڑھا اندر آ گیا، مجھے دیکھ کر ہنسنا شروع ہو گیا۔ میں تیرے لیے کھانا لایا ہوں، کھا لے، ابھی تجھے 3 دن اور زندہ رہنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد وہ کہہ کر خباثت سے کہکا لگا کر ہنسنے لگا۔ خبیث انسان، کیا کیا ہے تم نے میرے شوہر کے ساتھ؟ میں تمہارا مقصد کبھی پورا نہیں ہونے دوں گی۔ کیا کرے گی تو؟ میں نے اپنی کالی شکتیوں سے اسے اپنا غلام بنا لیا ہے، وہ اب تیرا شوہر نہیں، میرا غلام ہے۔ میں نے اپنی کالی شکتی سے اسے اپنا غلام بنایا ہے، آدھا انسان آدھا بھیڑیا۔ ہمیں ایسے ہی انسان کی تلاش تھی جو اماوس کی رات پیدا ہوا ہو، اور دیکھو جب کالی ماں ساتھ ہو کیسے تم لوگ خود ہی چلتے ہوئے ہمارے پاس آ گئے۔ اب ہمیں کوئی نہیں روک سکتا، اس سنسار پر ہمارا راج ہوگا، شمتا دیوی کا راج ہوگا۔ اور کہہ کے لگاتا ہوا وہ باہر چلا گیا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں۔ وہ بوڑھا جو کھانا رکھ کر گیا تھا، بھوک تو بالکل نہ تھی مگر جسم میں طاقت کے لیے کچھ کھانا تھا۔ ویسے میں 3 دن سے بے ہوش تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی میں چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کر کھانے لگی اور آنسو بہاتی رہی۔ تیمور سارا دن میرے پاس بیٹھے مجھے دیکھتے رہتے اور رات کو ان پر ایک عجیب سی وحشت طاری ہو جاتی۔ وہ سارا دن مجھ سے صرف ایک ہی بات کرتے، مہرو، مجھے روکنے کی کوشش مت کرنا، جب دیکھو مجھ پر وحشت طاری ہو رہی ہے مجھ سے دور ہٹ جانا، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور جن لوگوں کو روزانہ لا کر ان شیطانوں کے آگے ڈالتے ہو، ان کا کیا قصور ہے؟ انہیں تکلیف پہنچانے سے تمہیں تکلیف نہیں ہوتی؟ خود کو دیکھو تیمور، خدا کے لیے ہوش کرو۔ نہیں، جب تک میں نارائن کا کام پورا نہیں کر دیتا میں نہیں جاؤں گا، وہ لوگ مجھے بھی مار ڈالیں گے۔ تیمور، تم مجھے ان سے نہیں بچا سکتے، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، نارائن نے خود مجھ سے وعدہ کیا ہے، اس کا مقصد پورا ہوتے ہی وہ تمہیں چھوڑ دے گا۔ اب مجھے جانے دو مہرو، بس ایک دن اور وہ کہکا لگاتا ہوا باہر چلا گیا۔ میں وہیں سجدے میں گر گئی اور رو رو کر خدا سے دعا کرنے لگی، یا اللہ، اس اندھیری رات کی صبح کر دے، ہمیں اس شیطانی چکر سے باہر نکال دے، دکھا دے ان ظالموں کو اس دنیا کا تو ہی مالک ہے۔ جانے کتنی دیر سجدے میں روتے روتے میری آنکھ لگ گئی، بہت زور کے دھماکے سے میری آنکھ کھل گئی۔ کوئی عورت چیخ چیخ کر بین کر رہی تھی جیسے بہت تکلیف میں ہو۔ یہ تو نے کیا کر دیا کم بخت، ہماری برسوں کی تپسیا کو برباد کر دیا،
ایسی دردناک موت دوں گا تڑپ تڑپ کر مرے گا، اور تیری اس بیوی کو بھی تیرے سامنے ماروں گا جس کے لیے تو نے ہمارا سب کچھ برباد کر دیا۔ نارائن، مجھے کیا مارے گا تو تو خود مرا ہوا ہے۔ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا تجھے 6 لوگوں کی بلی چاہیے اور پھر تو میری بیوی کو چھوڑ دے گا، لیکن تو نے جھوٹ کہا۔ تجھے 7 لوگ چاہیے تھے اور 7واں شکار تو میری بیوی کو بنانا چاہتا تھا، وہ بھی میرے ہاتھوں۔ تو نے دھوکہ دیا ہے مجھے، میں تیرا مقصد کبھی پورا نہیں ہونے دوں گا۔ اپنے بنائے ہوئے شیطانی چکر میں بیٹھی سب سن رہی تھی۔ اس نے اب بین کرنا چھوڑ دیا تھا، لیکن اس کی آنکھوں سے خون رس رہا تھا، چہرے پر چند ایک جھریاں رہ گئی تھیں۔ وہ جوان ہو رہی تھی، لیکن آج جیسے ہی تیمور نے 5واں شکار اس کے آگے رکھا اور وہ اس کے خون سے بھرے پیالے پر منتر پڑھ کر ہونٹوں سے لگانے لگی، نارائن بول اٹھا، شمتا دیوی، ہماری منزل بہت ہی قریب ہے، صرف 2 لوگوں کی ضرورت ہے، پھر اس دنیا پر شیطانی راج ہوگا۔ بس ایک شکار یہ لڑکا لے آئے اور دوسرا تو ہمارے قبضے میں ہی ہے۔ یہ سنتے ہی تیمور کے بے جان جسم میں حرکت ہوئی۔ دوسرا کون؟ وہ لڑکی جو اندر موجود ہے، نارائن نے جواب دیا۔ مگر تم نے کہا تھا اسے کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گے۔ تیمور چیخ اٹھا، تم میرے غلام ہو لڑکے، تمہیں سوال کرنے کا کوئی حق نہیں، سمجھے؟ تیمور کو کیسے ہوش آیا؟ اس کی محبت نے اسے جگا دیا، مہرو کی دعاؤں نے جو وہ روتے ہوئے غشی کی حالت میں چلی گئی تھی۔ تیمور نے ایک ہی جست میں چھلانگ لگائی اور شمتا دیوی کے ہاتھ سے پیالہ نیچے گرا دیا۔ وہ چیخ چیخ کر بیان کرنے لگی۔ نارائن کی کسی بھی چال کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے وہ یہی سوچ رہا تھا، ان شیطانی طاقتوں کو کیسے ختم کرے۔ شمتا دیوی جس دائرے میں بیٹھی تھی اس کے باہر بھی 7 چھوٹے دائرے موجود تھے، جانے ان دائروں پر کون کون سے منتر لکھے ہوئے تھے۔ تیمور تیزی سے ان دائروں کی طرف بڑھا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے انہیں مٹانا شروع کر دیا۔ اس کے خیال سے شاید ان دائروں کو مٹانے سے یہ شیطانی طاقتیں ختم ہو جائیں، اور وہی ہوا۔ جیسے جیسے ان دائروں کو مٹانا شروع کیا، شمتا دیوی کی آنکھیں ابل کر باہر آ گئیں، منہ کے دانت کئی انچ لمبے ہو گئے اور بالوں کی جگہ چھوٹے چھوٹے سانپوں نے لے لی۔ وہ سانپ تیمور کو ان دائروں سے دور رکھ رہے تھے۔ نارائن نے اپنے ہاتھوں پر منتر پڑھا اور تیمور کی طرف پھونک مار دی۔ ایک آگ کا گولا تیزی سے تیمور کی طرف بڑھ گیا، وہ فوراً ہی جھک گیا۔ وہ بہت تیزی سے ان دائروں کو مٹا رہا تھا۔ وہ جان گیا تھا اگر رک گیا تو نارائن کے آگ کے گولوں سے بچ نہیں پائے گا۔ اس نے ان سانپوں کی بھی پرواہ نہ کرتے ہوئے جو بار بار اسے ڈنک مار رہے تھے، کچھ ڈنک سے تو وہ بچ گیا اور کچھ سانپوں کے ڈنک سے خود کو نہیں بچا سکا۔ جیسے جیسے دائرے ختم ہو رہے تھے، نارائن کی شکتی ختم ہو رہی تھی۔ شمتا دیوی جوان عورت سے بوڑھی ہوتی جا رہی تھی۔ جب آخری دائرہ مٹایا، ایک کالے دھوئیں کا دھماکہ ہوا اور سب کچھ غائب ہو گیا۔ مہرو نے خود کو اسی سوکھے جنگل میں پایا۔ خود کو تیزی سے کھڑا کر کے وہ تیمور کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ کچھ ہی فاصلے پر تیمور گرا ہوا نظر آیا۔ وہ جلدی سے اس کی طرف دوڑی۔ تم ٹھیک ہو تیمور؟ تیمور کا جسم جگہ جگہ سے جلا ہوا تھا، وہ سانپوں کے ڈنک سے نیلا پڑ چکا تھا، مگر ابھی بھی چند سانسیں باقی تھیں۔ تم یہاں سے چلی جاؤ مہرو، میں نے سب ٹھیک کر دیا۔ نہیں تیمور، میں تمہارے بغیر نہیں جاؤں گی۔ وہ اپنے شوہر کو اس حالت میں دیکھ کر بری طرح مچل کر رو دی۔ تم ٹھیک ہو جاؤ گے تیمور؟ نہیں مہرو، میرے ہاتھ بہت سے لوگوں کے خون سے رنگے ہیں، مجھے اس کی سزا مل گئی۔ تم نے کچھ نہیں کیا، مہرو چیخ پڑی۔ وہ سب کچھ ان کالی شکتیوں کا اثر تھا۔ اٹھو پلیز، گھر چلو میرے ساتھ۔ اپنا خیال رکھنا مہرو، میں اب تمہارا تیمور نہیں ہوں، میں بھی اس شیطانی چکر کا حصہ بن چکا تھا، مجھے معاف کر دینا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور دیکھتے ہی دیکھتے تیمور کی جگہ وہاں مٹی کا ڈھیر بن گیا، جو تیز ہوا سے ادھر ادھر بکھرنا شروع ہو گیا۔ کچھ دیر وہاں آنسو بہاتی رہی اور پھر اپنے تھکے ہارے وجود کو لے کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ کچھ قدم ہی چل کر مجھے اپنی گاڑی نظر آ گئی، اور حیرت کی بات تھی کہ وہ فوراً اسٹارٹ بھی ہو گئی، اور جانے کیسے میں نے گھر تک کا راستہ طے کیا۔ تیمور کے امی ابو کو روتے دھوتے ساری داستان سنا کر میں بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو میں اسپتال میں تھی۔ میرے پاس میرے امی بیٹھی قرآنی آیات کا ورد کر رہی تھی۔ امی کو دیکھ کر میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ بیٹا، تمہیں حوصلہ کرنا ہوگا، جینا ہوگا۔ کس کے لیے امی؟ میں کس کے لیے اپنا خیال کروں؟ اپنی اولاد کے لیے جو اس دنیا میں آنے والی ہے۔
اور میں حیرت سے امی کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں بیٹا، ابھی ڈاکٹر نے بتایا ہے تم ماں بننے والی ہو، تمہیں تیمور کی اولاد کے لیے جینا ہوگا۔ اور پھر میں نے حوصلہ کیا اور صبر بھی، اور تیمور کے بغیر زندگی کے 25 سال گزار دیے۔ اللہ نے مجھے 2 جڑواں بچوں سے نوازا، بیٹی عائشہ اور بیٹا بلال۔ عائشہ کی شادی کو تو سال ہو گیا اور آج میرے بیٹے بلال کا نکاح تھا۔ تقریب کے بعد میں اپنے کمرے میں تیمور کی تصویر ہاتھ میں لیے دیکھ رہی تھی۔ آج اس کی بہت یاد آ رہی تھی، خود پر ضبط کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ میں نے زندگی کا سفر ان کے بغیر بہت مشکل سے گزارا تھا۔ گھر والوں نے کئی بار دوسری شادی کا کہا، مگر میری نہ کبھی ہاں میں بدلی۔ میں تیمور سے محبت کرتی تھی اور تیمور مجھ سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ انہوں نے ہوش سے بیگانہ ہو کر اپنی محبت کو نبھایا تھا، تو میں ہوش مند ہو کر ان کی محبت کو کیسے بھول جاتی۔